القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. تمام تعریفیں پروردگار دو جہاں کے لیے اور تمام ہادیہ درود و سلام ہادیان دو جہاں محمد اور آل محمد کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شب ضربت اور شب آمد قیامت پرسہ اور ماتم کے عنوان سے سوگ اور غم کے حوالے سے ایک ایسی شب ہے جو کائنات میں اس سے پہلے کبھی واقع نہ ہوئی تھی. سارے دنیا کے غم ایک طرف، غم ضربت مولائے متقیان ایک طرف ہے. یقیناً جس کے فضائل زیادہ رہتے ہیں اس کے مصائب بھی شدید ہوا کرتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. کائنات کا عظیم ترین عبد پروردگار خدا کی بارگاہ میں سب سے مقرب ترین انبیاء کے بعد انبیاء کا مددگار، اس سے بہتر نہ کوئی سجدہ گزار گزرا، اس سے بہتر نہ کوئی مرد میدان گزرا، اس سے بہتر نہ کوئی وعظ اور تقوی کا پیغام سنانے والا گزرا. وہ ایسے گزرا کہ مومنوں پر اس کا گزرنا قیامت کا وقت گزرا. اپنی یتیمی کا احساس کرتے ہوئے انسان اپنے باپ کو 1 سال یاد کرتا ہے، مرنے کے بعد کہ 2 سال یاد کرتا ہے، بہت سے بہت 3, 4, 10 سال تک یاد کرتا ہے. مگر مومن کو چاہیے کہ اپنے مولا کو اس وقت تک یاد کرتا رہے
جب تک کہ مولا کے خون کا انتقام لینے کے لیے مولا کا لخت جگر امام زمانہ علیہ السلام آواز نہ دے۔ یقیناً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں، جنت کے جوانان کے سرداروں کی بارگاہ میں، اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں، اور تمام خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں ایک تعزیت اور ایک تسلیت کا وقت ہے۔ کاش کہ خدا نصیب کرتا ہم نجف اشرف میں ہوتے اور یہ شب مولا کے روزے پر ماتم کرتے ہوئے، پرسہ پیش کرتے ہوئے گزارتے، لیکن کوتاہی مقدر ہے، نصیب کی کم یاوری ہے کہ دور بیٹھے ہیں مگر مولا کی محبت سے دور نہیں، مولا کے مزار سے دور ضرور ہیں مگر مولا کی محبت سے دور نہیں ہیں۔ اور امام تو فرما چکے کہ ہماری قبور تو مومنوں کے دلوں کے اندر ہیں۔ اگر کوئی احساس پیدا کر سکتا ہو تو اپنے دل غمزدہ میں جھانک کر دیکھ لے، اسے روضہ مولائے متقیان کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ نہ جانے دے گی نجف شومی یا قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے۔ آئیے اس تعزیت بھرے جملات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے، اور روزانہ تو سورہ مبارکہ حج، روزوں کا ثواب اور روزانہ کی دعاؤں سے استفادہ کرتے رہے، مگر آج درس نہیں بلکہ وہ درس ہے جو درس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ عنوان کے انتخاب کے اعتبار سے بہت مشکل تھا، کون سی آیت سرنامہ کلام قرار دی جائے۔ سورہ حج تو اپنے مقام پر حج عمل ہے، حج وہ محترم عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے مقدس شہر میں، مکہ المکرمہ میں انجام پاتی ہے، مگر حج قبول ہوتا ہے۔ حج ہوتا تو مکے میں ہے، حج ہوتا تو کعبے کے پاس ہے، مگر قبول مولود کعبہ کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سورہ حج کے بیان کے ساتھ آئیے قبولیت حج کا اہتمام کریں۔ کل تک جو بات روکی تھی سورہ حج کے اندر کہ انبیاء اپنی اپنی تبلیغات کرتے رہے خدا کی طرف سے دین اور ہدایت کے موضوع پر، اور جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے۔ تو انبیاء کا مزاج ہے ہدایت کا پہنچا دینا، اور کافروں کا مزاج ہے ہدایت کو جھٹلا دینا۔ بس اب نام بدل کر آج کہیے، مومنوں کا مزاج ہے ہدایت کو قبول کر لینا، ہدایت سے محبت کر لینا۔ منافق کا مزاج ہے ہدایت کو جھٹلا دینا۔ تو آج مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جن آیات کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا، ان آیات کا تعلق سورہ مبارکہ القلم سے۔ سورہ حج میں جہاد کا مسئلہ آ چکا، اور جہاد میں تلوار کی بات بھی آ چکی، الجہاد بالسیف۔ اور آج مولا کے فضائل اور مصائب اور پیغام کے حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر ایک دن ان مجالس میں ایک آیت کا انتخاب الگ سے ہو، نہ کہ روز کی آیت کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک خاص روایت کا انتخاب ہو معصوم کے، خاص طور سے مولا کی شان کی مناسبت سے، اور ایک امام کی فضیلت صفت کے اعتبار سے بیان ہو، اور ایک امام کی وصیت جو مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کی۔ اور ان روزانہ کی مجالس میں یہ چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بتوسل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان ہوگی۔ سورہ مبارکہ القلم اور سرنامہ کلام میں جو پہلی آیت ہے نون والقلم،
پروردگار نے نون کو بیان کرنے کے بعد، نون ایک ایسا حرف ہے عربی زبان کا، واقعاً کیا سمجھیں گے قرآن کو، وارث قرآن کو چھوڑ کر مسلمان، کہ ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نقطہ سمجھنا واقعاً نقطہ لگانے سے زیادہ مشکل ہے۔ نقطہ لگانا آسان ہے، نقطے کو سمجھنا مشکل ہے۔ نقطہ لگایا گیا بعد میں، نقطہ سمجھنے کے لیے کوئی ہو جو حضرت ابوذر سے خیرات معرفت طلب کرے، کوئی ہو جناب قمبر سے بھیک میں ان کی عشق اور ولایت کا وہ عنوان طلب کرے تاکہ نقطہ سمجھ سکے۔ نون با کے نیچے نقطہ اور نون کے اندر نقطہ۔ نون کا ترجمہ کیا ہے؟ نون کا ایک ترجمہ ہے، اس سے مراد الرحمن کے آخر میں جو نون ہے وہ ہے۔ نون سے مراد دوسرا مرحلہ، نفس میں جو آغاز میں نون ہے وہ یہاں مراد ہے۔ تیسرا قول، نون سے مراد وہ سیاہی ہے جس سے قلم میں ڈپو کر لکھا جاتا تھا۔ نمبر 4، نون سے مراد وہ خاص ہوت یونس علیہ السلام ہے جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مہمان رہے، وہ مراد ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہ رحمان کا نون، نہ نفس کے آغاز کا نون، اور نہ حضرت یونس والی مچھلی کا عنوان وہ نون۔ آگے آیت خود بتا رہی ہے، جلدی مت کرو۔ نون والقلم، نون نے قلم کو بعد میں رکھ کر خدا نے بتایا کہ تعلق کچھ تو ہے قلم کا نون کے ساتھ۔ رحمان کے نون کا قلم سے کوئی تعلق نہیں۔ سر آنکھوں پر رحمان خدا کا اسم ہے، اس میں صفاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نفس خدا کی اعلیٰ ترین شاہکار مخلوق کا نام ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن لفظ قلم بتا رہا ہے کہ کوئی تعلق نون کا قلم سے بھی ہے۔ اب قلم میں بھی اختلاف ہو گیا۔ قلم میں اختلاف کیا ہے؟ قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ جو آپ کی جیب میں وہ قلم ہے جو لکڑی سے تراشا جاتا تھا وہ قلم ہے، یا قلم قدرت کائنات ہے جس کو خدا نے لوح محفوظ پر چلنے کا حکم دیا تو چلنے لگا؟ قلم سے مراد دو حوالے آ گئے۔ ایک عام قلم، بہت بڑی اہمیت قلم کی، قلم نہ ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے آیات پڑھنے قابل نہ ہوتا۔ قلم تھا تو ماضی کے افراد جنہوں نے آیات کو یاد کیا تھا انہوں نے بتایا اور وہ لکھی گئیں تو آج پڑھی گئیں۔ تو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے، حال کو استقبال سے ملاتا ہے قلم۔ قلم نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے، قلم کا احترام سوائے صاحبان قلم کے اور کون کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات یاد دلا دوں کہ سورہ مبارکہ القلم، پورے قرآن میں سورہ سیف نہیں ہے، تلوار پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو آج کی زبان میں کہوں سورہ بندوق نہیں ہے، ہاں، نہ سورہ بندوق ہے، نہ سورہ ایٹم ہے، ایٹمی دھماکہ، نہ کوئی اور سورہ قلم بتا رہا ہے کہ خدا کو قلم سے اور پڑھنے والوں سے کتنی محبت ہے۔ اس نے اپنے سارے انبیاء کو صاحب قلم بنا کر بھیجا، اس نے اپنے سارے ہدایت گزاروں کو قلم کے ساتھ مبعوث فرمایا، مگر سورہ قلم مکہ المکرمہ میں نازل ہو رہا ہے۔ اس سے یہ اہمیت اور واضح ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ اللہ اکبر! جس کو لکھنا نہیں آتا اسے قلم کے معنی کیا آئیں گے؟ اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قلم سے کوئی کیا کرے، لیکن جو جانتا ہو قلم چلانا وہ قلم سے لکھتا ہے۔ تو قلم کی اہمیت وہاں پر جہاں انسان لکھنا جانتا ہو۔ تو نون والقلم
تو نون سے مراد دوات، قلم سے مراد عام قلم، نون سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور قلم سے مراد سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعاً یہ دونوں آپس میں ایسے ملی ہوئی چیزیں ہیں، قلم اور دعوات۔ اب آج کل تو پین کا استعمال شروع ہو گیا، مگر اب پین کے اندر انک موجود ہے، پہلے انک الگ ہوتی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں آپ سے پین طلب کروں اور آپ اندر کی ریفل نکال کر مجھے پکڑا دیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جب پین مانگا ہے تو اندر انک بھری ہوئی ریفل بھی ہونی چاہیے نا؟ تو جیسے یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ویسے یہ دو آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبوت کے ختمی کا کلمہ پڑھے اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو اس کا کلمہ ہی نامکمل ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یا علی، کیسے ممکن؟ دونوں لازم و ملزوم، نون والقلم۔ جیسے ہی قلم اور دعوات آپس میں الگ نہیں ہو سکتے، ویسے یہ محمد اور علی آپس میں الگ نہیں ہو سکتے۔ جو ان کو الگ سمجھتا ہے وہ خود خدا سے الگ، انسانیت سے الگ، ہدایت سے الگ، بشریت سے الگ، الفت سے الگ، محبت سے الگ، جنت سے الگ۔ جو ان کو الگ سمجھتا ہے یہ الگ نہیں ہے۔ اور کیسے؟ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے۔ اللہ اکبر۔ مولا کی زندگی پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے، پہلے آیات مکمل کریں ایک جملہ کہتے ہوئے کہ مکہ المکرمہ، پھر کہتا ہوں کہ یہ آیات سورہ والقلم پورا مکے میں نازل ہوا۔ اس کا مکے میں نازل ہونا اگر سمجھ میں رہے گا ہمارے تو پھر بہت سی باتیں آسان ہوں گی۔ چلیے آگے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ تو کون سی نعمت ہے جس کی بنیاد پر پیغمبر مجنون نہیں ہے؟ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جنون جس پر طاری ہو اسے مجنون کہتے ہیں۔ اور جنون کسے کہتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا۔ جب کسی کی محبت میں، محبت سے نکل کر انسان محبت کی بجائے عشق میں ڈوب جائے تو ڈوبی ہوئی کیفیت کو جنون کہتے ہیں۔ ایسے ہی اس کو آپ دیوانگی کی بنیاد پر کہتے ہیں، ایسا ہو گیا جیسے کہ دیوانہ ہے، اس کی محبت میں مرا جاتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ بہت ساری داستان محبت کی آپ لا سکتے ہیں نا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، لا سکتے۔ لیکن جنون سے مجنون۔ اور ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے آیت ہو آیت کا پس منظر نہ ہو۔ ایسی آیت ہوتی ہی نہیں کہ خدا نے آیت نازل کی ہو اور کوئی واقعہ اس کے ذیل میں موجود نہ ہو۔ تو پس منظر کیا ہے؟ کسی نے پیغمبر کو مجنون کہا تو ہوگا۔ پیغمبر کو جنون کی حد تک کس سے محبت تھی؟ کھانے سے، پینے سے، ہاں زلفوں سے؟ کس سے محبت تھی؟ کہ زلفوں سے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے۔ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر خدا کا گھر بنا سکتا ہے، جو پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے اصحاب کا پیٹ بھر سکتا ہے، جو اپنی زلفیں خدا کی راہ میں بعنوان حلق اتروا سکتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، کس سے محبت تھی جنون کی حد تک؟ مکہ المکرمہ۔ کسی نے تو کہا ہوگا، کس نے کہا تھا پہلے یہ بتا دوں، پھر کیوں کہا تھا یہ بتا دوں۔ پیغمبر کو مجنون کس نے کہا تھا؟ نام سننا چاہیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب اس کا نام دیتا ہوں بعد میں، پہلے میں اس کی 10، یہ وہ جملہ ہے کہ تم ایک کہو گے 10 سنو گے، ایک کہو گے 10 سنو گے۔
خدا نے 10 سنائی ہیں اس میں. سورہ القلم میں خدا نے اس کہنے والے کو 10 سنائی ہیں. الفاظ کیا ہیں سنیے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ نمبر 1، مہین نمبر 2، حماز نمبر 3، مشاء نمبر 4، نمیم نمبر 5، مناع للخیر نمبر 6، معتد نمبر 7، اثیم نمبر 8، عتل نمبر 9، زنیم نمبر 10. 10 الفاظ سے نواز دیا اس کو جس نے پیغمبر کو ایک لفظ مجنون کہا تھا. میں کہوں کہ اگر خدا پیغمبر کی محبت میں اس منزل پر ہے جس منزل میں پیغمبر علی کی محبت پر تھے. بہت غور کیجئے گا، ورنہ اس نے ایک لفظ کہا، خدا نے 10 لفظ کہے اس کے لیے. کون؟ حلاف، بہت قسم کھانے والا. تو جو بہت قسمیں کھاتا ہو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. مومن کی بات میں خود ہی صداقت کی قسم رہتی ہے، قسم کیوں کھائے؟ تو حلاف کون؟ توہین کرنے والا. مہین کون؟ حماز، غیبت کرنے والا. کون؟ مشاء، چغل خوری کرنے والا، برائی کرنے والا. نمیم، چغل خوری کرنے والا، برائی کرنے والا. مناع للخیر، خیر سے روک دینے والا. معتدن، آگے بڑھ جانے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا. اثیم، گنہگار. اور اس کے بعد انتہائی بد زبان اور بد اخلاق شخص. 10 الفاظ سے خدا نے اس کو یاد کر لیا. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ نام نہیں لیا. اگر خدا، یہ سوال میرے گھر سے بھی اٹھا تھا، بچے نے کیا، بابا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے مولا کا؟ میں نے کہا نہ نام مولا کا ہے نہ مولا کے مخالف کا نام ہے. اگر نام ہو جاتے تو پھر قرآن تقسیم ہو جاتا. ابھی قرآن میں نام نہیں، صفات ہیں کہ صفات دیکھو مولا کو پہچانو، صفات دیکھو منافق کو پہچانو. تو 10 صفات بیان کی ہیں، نام نہیں لیا. حالانکہ نام لینے میں کتنا وقت لگتا. ایک نام ہے ولید بن مغیرہ، جس نے اللہ کے رسول پر لفظ مجنون کا حملہ کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ. یہ تمام مفسرین کے اتفاق کے بعد کہتا ہوں ایک ہی نام ملا ہے. لیکن اب سوچتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کو 10 صفات سے خدا نے یہاں پر سب کے سامنے واضح کر دیا. واقعہ پیش کب آیا ہے اور کس بات پر کہا اس نے مجنون؟ تو آئیے وہ بات سنیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بات کیا تھی؟ کہ مکہ المکرمہ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 23 سال سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے متقیان مکہ المکرمہ میں آپ کے ساتھ رہے. اور اللہ کے رسول سے آپ کی الفت کا بیان کیا ہے کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی شادی ہو چکی تو شادی کے 5 سال کے بعد مولائے متقیان کی آمد ہے. رسول خدا کی شادی کے 5 سال کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کے یہاں فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں خانہ کعبہ کے اندر مولود کعبہ کی آمد ہے. 5 سال. اور اس کے 6 سال کے بعد اپنے اس شہزادے کو آغوش میں لینے کے لیے، ہو سکتا ہے روایت کا اختلاف ہو، کہتے ہیں بچپن سے اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو اپنی گود میں لے لیا تھا. اور ایسے گود میں لیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی سینے سے لگا کر سلاتے تھے. اللہ کے رسول مجھے اپنے سینے سے لگا کر سلاتے تھے، اپنا بدن میرے بدن سے مس کرتے تھے. اللہ اکبر. کوئی کتنا قربت کو بیان کر سکے گا، کتنی قربت کو بیان کر سکے گا. فرماتے ہیں کہ مجھے لقمہ کھلانے کے لیے پہلے اپنے منہ میں لقمے کو نرم کرتے تھے.
اللہ اکبر. کوئی ایک لعاب دہن رسالت کے لیے معجزہ بیان کرے تو برس ہا برس کنویں کا پانی کبھی کھارا نہ ہو. سوچیں جس کو لعاب رسول نے معطر کر کر کے لقمے کھلائے تھے، اس زبان کو زبان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ٹھیک، بچپن تو کتنا زمانہ مولا نے رسول کے ساتھ گزارا. بہت کم مکہ المکرمہ کی زندگی بیان ہوتی، اکثر بیان ہوتی ہے مدینہ منورہ کی زندگی. مکہ المکرمہ اس کا واقعہ ہے، اور واقعہ بہت مشہور ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہ بڑی دعوت کا انتظام کیا. ذل عشیرہ دعوت، 4 آدمی کھانا کھاتے تھے، اور 4 آدمی کی جگہ 40 آدمی نے کھانا کھایا. گوشت لایا کون تھا؟ گوسفند ذبح کس نے کیا تھا؟ کھانا پکایا کس نے تھا؟ پکایا تھا خدیجہ نے، خرید کے لائے تھے علی ابن ابی طالب. تو یہاں بھی برکت وہاں بھی برکت. تو اب 40 آدمی کھا رہے تھے. ایک دن کھا کے چلے گئے، آپ کا سنا وہ پورا واقعہ. اس کے بعد اگلا دن، اس کے بعد پھر کھانا کھایا اور پھر چلے گئے. ابھی رسول کھڑے ہوتے ہیں کچھ کہنے کے لیے. اس کے بعد سے ترتیب بدل دی گئی کہ پہلے سنا دو پھر کھانا کھلاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خیر وہ دوسری محفلیں ہیں کہ جہاں لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، اور جہاں لوگ کھانا کھانے نہیں بلکہ کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں، وہ محفلیں اور ہوتی. تو خیر تیسرا دن ہو گیا، اور تیسرے دن میں سب کے سب پھر اللہ کے رسول کی دعوت پر پھر کھانا تیار کیا گیا. اور اب اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر جائے، اللہ کے رسول سب کے درمیان اعلان کر رہے تھے. سب کو بٹھا کر رکھا تھا بٹھانے والے نے، اور انتظام حسن کا ایسا تھا کہ حسن کا دادا تھا بٹھانے والا، اور حسین کا وہ جد تھا جس کا حسن سمٹ کر حسین میں آ گیا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اب روب. 2 دن ہو گئے، بہت دیکھ لیا، اب اٹھے گا کوئی نہیں، پہلے یہ بات کریں گے بعد میں آپ جائیں گے. اور جب آپ نے بات شروع کی، پورا واقعہ آپ کے علم میں، خالی وہاں تک لے کر آنا ہے کہ پیغام سب کو سنا دیا، پھر اعلان کیا ہے کوئی جو میرا ناصر، اس کام میں میرا ناصر، میرا مددگار ہو. اور جو میرا ناصر ہوگا، جو ہوگا تو کون کب سے تھا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. جو ہوگا میرا کام میں مددگار، وہ میرا وصی، جانشین اور خلیفہ ہوگا. خلافت تو اسی دن طے ہو گئی جس دن نبوت طے ہوئی تھی. باقی پھر حکومت کی باتیں اپنے اپنے مقام پر ہیں. خلافت تو طے ہو گئی کہ جو میرا ناصر ہوگا. کھڑے ہوئے 3 بار، اور 3 بار حمایت کا اعلان کر کے رسول نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی، وصی، جانشین و خلیفہ ہوں گے. اس منظر کو دیکھ کر کہا تھا علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں. دیوانی بھی کس کی محبت میں؟ نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بالوں کی، نہ لباس کی، نہ کملی کی، نہ چادر کی، ہاں نہ نالین کی، نہ مہر نبوت کی. علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے. خدا نے جواب دیا ما انتا بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت کی برکت سے مجنون نہیں ہیں. تو نعمت رب کون ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پانی نعمت ہے. پانی ضرورت ہے، نعمت نہیں. روٹی ضرورت ہے، نعمت نہیں. ہوا ضرورت ہے، نعمت نہیں. سورج ضرورت ہے، نعمت نہیں. نعمت اگر ہے تو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. دلیل چاہیے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو کیا اس اعلان سے پہلے روٹی تھی، پانی تھا، سورج کی شعائیں تھیں،
تنفس کے لیے آکسیجن تھی، سب نعمتیں تھیں، تو کون سی نعمت تھی جس کو خدا نے کامل کیا؟ کوئی تو نعمت تھی جو اس سے پہلے اعلان نہ کیا گیا تھا، جو اب اعلان کیا جا رہا تھا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نہیں ہیں اپنے رب کے نعمت کی برکتوں سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، آپ کے لیے تو بہت بہترین اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا اجر ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتے کرتے اگر خلق عظیم پر فائز ہیں اور پھر علی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی سے محبت بھی خلق عظیم کا حصہ ہی تو ہے، ورنہ کہا جاتا کیا بچوں والی بات کر رہے ہو، آپ تو بہت محترم ہیں۔ جیسے بالکل مثال آسان سی، حضرت بلال حبشی جب پلٹ کے واپس آئے مدینہ منورہ اور تمام اہل مدینہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا، جہاں شیخنا بلال واپس آ گئے، بلال مرحبا بکم، اور بلال سب کے ساتھ ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک دروازہ سیدہ سے 2 شہزادے برآمد ہوئے، اور جیسے ہی بلال نے ان کو دیکھا، اب تک تو لوگ بلال کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہتے تھے، بلال اب بیٹھ گئے زمین پر اور شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا بلال ہم تمہیں اتنا محترم خیال کر رہے ہیں اور تم بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسوں کا سمندر جاری ہو گیا، اتنا جلدی بھول گئے، اگر میں ان شہزادوں کو اٹھاؤں تو میں اعتراض ہو جائے، ان شہزادوں کو تو ختم کی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس بچے کی محبت 13 سال کا شہزادہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا، مکہ المکرمہ 13 سال کا شہزادہ مکہ المکرمہ، اور اس کی محبت میں اللہ کے رسول نے اس کی ولایت کا، وصایت کا، اس کی خلافت کا اعلان کیا، تو پھر ولید بن مغیرہ جیسے افراد نے اپنی زبانیں کھول کر پیغمبر کو بچے کی محبت میں دیوانہ کہہ دیا، اور خدا نے جواب دیا، پیغمبر خاموش ہیں۔ کیا کمال ہے، جب کوئی خدا کو کچھ بولتا ہے تو پیغمبر بولتے ہیں، اور جب کوئی پیغمبر کو کچھ بولتا ہے تو خدا بولتا ہے۔ تو اب ذرا خیال کرنا، اب اگر کسی نے علی کو کچھ بولا تو خدا بھی بولے گا، محمد بھی بولے گا، ٹھیک؟ اس لیے کہ یہ ان دونوں کے ساتھ اظہار محبت کا انداز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے بعد فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور حبیب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے کہ جس پر دیوانگی طاری ہے، کون ہے ان میں سے دیوانہ؟ ان قریب دیکھ لیں گے۔ سورہ مبارکہ القلم سے اس استفادے کے ساتھ اب آئیے تاریخ کو اس انداز سے آگے بڑھائیں کہ پورا سورہ قلم شروع سے لے کر آخر تک، آخر میں آیت اس میں بھی تذکرہ لفظ مجنون کا، لیکن حبیب کیا صاحب عقل، اور خدا نے خوب سمجھایا، اگر پروردگار تجھے بتانا تھا کہ پیغمبر مجنون نہیں ہیں تو کہتا کہ تلوار کی قسم، گھوڑے کی قسم، یہ کیوں کہا کہ نون کی قسم اور قلم کی قسم، جو لکھتے ہیں تحریر اس کی قسم کیوں کہا؟ اس لیے کہ بتانا تھا کہیں قلم اور کتابت کے بعد کوئی پیغمبر کو مجنون نہ کہے۔ اب یاد رہے کہ اگر کوئی مکے میں پیغمبر کو مجنون کہے تو اس کی 10 بری صفات خدا نے بیان کی ہیں، تو اگر کوئی مدینے میں پیغمبر کو مجنون کہے تو قلم اور دوات کی قسم، پیغمبر محبت، بات تو وہیں پر ہے نا، یہاں بھی محبت علی تھی اور وہاں بھی محبت علی تھی۔ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ اپنی
کملی کے بارے میں، اپنی چادر کے بارے میں، اپنی زلفوں کے بارے میں، اپنے کھانے کے بارے میں، اپنی مسواک کے بارے میں، اپنی نالین کے بارے میں، اپنی مہر نبوت کے بارے میں، یا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں؟ تو وہی برابر کا الزام جو مکے میں تھا وہی لگا مدینے میں۔ آئیے آج کی حد تک اس آیت سے استفادے کے بعد مولا کی پوری شخصیت سے، مولا کے کرم کو بیان کرنا ہے آج صفت کے طور پر۔ اور صفت کے بیان سے پہلے خالی ایک جملہ محبت مولا میں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کے پاس ایک روایت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں رویہ ان ابن عباس سأل الرجل، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کیا اللہ کے رسول سے کس بارے میں؟ ان عمل یدخل بہ الجنہ، ایک ایسے عمل کے بارے میں جو انسان کو جنت میں داخل کر سکے۔ فقال، اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا صلی المکتوبات، پہلی بات تو یاد رکھ کہ جو خدا نے نمازیں لکھ دی ہیں، مکتوبات واجب نمازیں، اس کو پڑھا کر۔ دوسری بات وَصُمْ شَهْرَ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھا کر۔ بہت غور کیجئے گا، اس روایت کا انتخاب خاص طور سے کیا ہے کہ سوال ہو رہا ہے کہ جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ کہ پہلی بات نماز پڑھ جو واجب خدا نے تجھ پر کر دی، پھر رکھ ماہ رمضان کے روزے، پھر نمبر 3 وَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور اپنی طہارت کو مضبوط کر، جب تجھ پر غسل واجب ہو تو اس کو انجام دے۔ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات فرمایا وَأَحَبِّ عَلِيًّا، اور پھر علی ابن ابی طالب سے محبت کر، اور جب تو محبت کرے گا تو تجھ سے کہا جائے گا فَادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتَ، جنت میں داخل ہو جا جس دروازے سے چاہے چلا جا۔ کتنے کام بیان کیے؟ 4۔ ٹھیک، ایک نماز، واجب نماز، ایک ماہ رمضان کی واجب روزے، ایک مسئلہ طہارت، ایک مسئلہ محبت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر حدیث ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے فضائل پڑھنا شروع کیے مولا کائنات کے۔ کون پڑھ سکتا ہے فضائل سوائے اس کے جس نے اپنا لعاب علی کو پلایا ہو؟ فواللہ الذی بعثنی بالحق، قسم اس خدا کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ لو صلیت الف عام، اگر تو نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ 1000 سال مکمل ہو جائیں۔ قبلہ بہت آسان ہے، الف عام کہنا بہت مشکل ہے۔ 1 سال تو کیا، 2 دن کی نماز پڑھنا۔ الف عام لو صلیت الف عام، اگر تو 1000 سال تک نماز پڑھے، بڑے احتیاط کے ساتھ کہ مولا کی محبت کی فضیلت اور اس کی روایت، پہلے نماز کی بات، پھر روزے کی بات، پھر طہارت کی بات، پھر محبت کی بات، اور پھر مولا کی محبت کو نکال کر جو نماز پڑھی جائے اس نماز کی بات۔ لو صلیت الف عام، اگر تو نماز پڑھے 1000 سال تک، وَصُمْتَ الف عام، اور 1000 سال تک روزے رکھے، وَغَزَوْتَ الف غزوۃ، اور 1000 جنگوں میں شرکت کرے، وَحَجَجْتَ الف حجۃ، اور 1000 حج انجام دے، وَقَرَأْتَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ، اور آسمان کی 4 کتابیں پڑھ لے، وَلَقَيْتَ انبیاء اللہ، اور سارے انبیاء سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر لے۔ میں آہستہ آہستہ
روایت کو مکمل کر رہا ہوں، ٹھیک، سارے انبیاء سے 4 بڑی کتابیں، چاروں پڑھ لے، 1000 برس کے روزے، 1000 برس کی نماز، 1000 غزوات، 1000 حج، وَآتَقْتَ أَلْفَ رَقَبَةٍ، اور 1000 غلاموں کو اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ انبیاء سے ملاقات کرے، پھر فرماتے ہیں وَأَبَدْتَ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ، پھر ہر نبی کے ساتھ 1000 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں ہو۔ ہر نبی کے ساتھ وَحَجَجْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ حَجَّةٍ، اور ہر نبی کے ساتھ تو نے 1000 حج بھی کر لیے ہوں۔ وَغَزَوْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ، اور ہر نبی کے ساتھ أَلْفَ غَزْوَةٍ، تو نے 1000 اور غزوات مکمل کیے ہوں۔ نبی کے بغیر، انبیاء کے بعد زمانہ تو بات پہلے آ گئی، 1000 سال نماز، 1000 سال کے روزے، 1000 غزوات، اور انبیاء کا زمانہ تو ہر نبی کے ساتھ 1000۔ پھر فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ 1000 حج کو انجام دے، تمام انبیاء کے ساتھ 1000 غزوات میں شریک ہو جائے، ثم مت یا مت، پھر تو مر جائے، اور تیرے دل میں اگر محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو، ثم مت، پھر تو مر جائے۔ اتنے سارے کام کر کے مرنا تو ہے نا کہ نہیں مرنا؟ بس فرق یہ ہے کہ کوئی جان کے مرتا ہے اور کوئی مر کے جان لیتا ہے۔ تو مر کے جان لینا سب کے لیے ہے، اور جان کے مرنا صرف مومن کے لیے ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ ثم مت، پھر تو مر جائے، اور تیرے دل میں محبت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت نہ ہو، ادخلک اللہ النار، خدا تجھے داخل کرے گا جہنم میں، مع المنافقین، منافقین کے ساتھ۔ اور یاد ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں نے ایک آیت مکمل کی، ایک روایت مکمل کی، ٹھیک ہے، اپنے وعدے کے اعتبار سے۔ اب آئیے امام کی صفت، صفت کرم، اس صفت کو بیان کرنے کے لیے تو پھر دل کی وسعت چاہیے۔ کرم، اللہ اکبر، کیا کرم! لوگ خدا کے کرم کی بات کرتے ہیں، خدا کا کرم یہ کہ علی کا کرم ہم پر ہے۔ ورنہ کتنے ہیں کہ جو جیے جا رہے ہیں، ٹھیک، یقیناً کہ اگر مولا کے کرم کو بیان کیا جائے تو پھر آئیے ایک صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ صفت تو بہت عمدہ ایسی ہے کہ اس میں جتنے واقعات سنے جائیں، پڑھے جائیں، اس سے پہلے ایک روایت سن لیجئے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں البخل بالموجود، بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا، البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود۔ جو چیز موجود ہو انسان کے پاس، اس میں بخل کرنے کا مطلب یہ کہ معبود پر برا گمان ہے۔ اس میں کتنی گہرائی ہے، بہت غور کیجئے گا کہ ایک خدا نے دیا ہے نا 100 درہم، کس نے دیا ہے 100 درہم؟ خدا نے دیا ہے۔ جو دیا ہے خدا نے، اس موجود پر اگر بخل کرو اس کا مطلب کل نہیں دے گا۔ آج تو دے دیا ہے، کل نہیں دے گا۔ اگر یہ سوچ کر انسان اس درہم کو روک کر رکھے آج تو ملا ہے کل نہیں ملے گا، اس کا مطلب معبود آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ پھر کہتا ہوں البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود۔ اللہ اکبر،
کیا خدا پر حسن ظن ہے، جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ دیے جاتا ہے۔ اور مولا کی بارگاہ میں یہ بہار کی روایت ایک ایسا شخص عربی آیا ہے کہ آنے کے بعد مولا کی خدمت میں کہتا ہے کہ میرے 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ فقر ہے، بیماری ہے اور جہالت ہے، 3 مسئلے ہیں۔ امام فرماتے ہیں 3 مسئلوں کے لیے آپ کو 3 جگہ جانا چاہیے۔ جہالت کا علاج عالم کے پاس، بیماری کا علاج طبیب کے پاس، اور اس کے بعد کا نفس کا علاج کا جو نفس کو پاک کرنے والا ہو اس کے پاس، یعنی کریم کے پاس۔ کہتا ہے مولا آپ ہی سب کچھ ہیں، عالم بھی آپ ہیں، کریم بھی آپ ہیں، طبیب بھی آپ ہیں۔ امام نے فرمایا اپنے چاہنے والے غلام کو اس کو لا کر 3000 درہم دے دو، اس کو 3000 درہم دلوائے کا یہ تینوں کاموں کے لیے استعمال کرنا کہ ایک سے علاج کرواؤ، ایک سے غربت دور کرو اور ایک سے اپنے مسائل کو حل کر لو۔ دونوں ہاتھوں سے دعا دیتا ہوا چلا۔ یہ بات یاد رہے کہ سارے مسائل کا حل کرم مولا کائنات کس طرح سے، کہ اگر مولا کے کرم کو اور آسانی کے ساتھ ملاحظہ کریں تو ایک مرتبہ آنے والا عربی مولا سے سوال کرتا ہے مولا مجھے امداد چاہیے۔ مولا امداد کے لیے غلام سے کہتے ہیں اس کو امداد دے دو، اور غلام پوچھتا ہے مولا کیا سونے کے سکے دوں کہ چاندی کے دوں؟ امام فرماتے دونوں پتھر ہیں میرے نزدیک۔ بہت غور کیجئے گا، دونوں پتھر ہیں میرے نزدیک، جس میں اس کا زائدہ فائدہ ہو وہ دے دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب جب کرم کی بات آئی تو جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں کہ یہ ماہ مبارک کرم کا مہینہ ہے، اور اب تمام مومنین کے کرم سے وہ تمام تر پیغام آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت موجود ہے۔ اور یقیناً امام کی وصیت کے بیان سے پہلے خالی بس ایک جملہ کہ یہ شب ایسی شب ہے کہ ایک طرف شب قدر کا عنوان بھی ہے، اور انشاءاللہ خدا نے یہ موقع عطا کیا کہ اب ہم سارے اعمال کو ایک رات میں نہیں کر سکتے تھے تو اسے ان 2 راتوں میں تقسیم کر کے انجام دے سکتے۔ کچھ اعمال آج کر لیں، کچھ اعمال کل کر لیں۔ جیسے انسان جب تبرک ملتا ہے زیادہ تو کرتا کیا ہے، اس کو رکھتا ہے فریزر کے اندر، آدھا آج کھاتا ہے اور آدھا کل کھاتا ہے۔ تو پریشانی کیا ہے، اگر شب قدر کے اعمال 6 دفعہ ہوئیں تو پھر 6 دن تک اگر بار بار خدا کا نام لے کر نماز پڑھی جائے، قرآن سر پہ رکھا جائے، قرآن سامنے لیا جائے، تو بالکل ایسے جیسے آپ پیسے بچاتے ہو درہم، فریزر میں نیاز رکھ کر کھاتے ہو نا، تو ایسے وہاں پر آخرت میں اپنے محلات کو بچانے کے لیے اور روز قرآن پڑھیں تو کیا مشکل ہے، روز عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شب قدر کا عنوان بھی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کی وصیت سے چند جملے۔ مولا کی وصیت کل کتنی ہے مولا کی؟ 70 سے زائد وصیتیں ہیں مولا کی۔ ایک وصیت نہیں، پوری وصیت کے جو پیراگرافز ہیں وہ 70 الگ الگ مقامات پر امام نے اپنی وصیتیں فرمائی ہیں، اور 70 مقامات میں سے 50 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر لفظ اوسی کا یا اوسیکم استعمال کیا مولا نے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں یا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، یا اوسیکما اپنے دونوں شہزادوں کے لیے کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ ان وصیت کے جملات میں سے ایک وصیت کا پہلا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ وصیت کتاب کا نام ہے تحف العقول، اور اس وصیت کے جملات کا ہے اوسی کا بتقوی اللہ ہے۔ وصیت کون کرتا ہے، وصیت کسے کرتا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے بچے نااہل ہیں
اگر مجھے معلوم میرے بچے نااہل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ میری ابا کتنی مہنگی ہے، میں تو اپنی بات کروں گا نا. میرے پاس جو سرمایہ ہے کیا ہے؟ میری پہچان یہ ابا یا اماما، کتنی مہنگی ابا ہے، کتنا مہنگا یہ قرآن خرید کر رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں انگوشتے پہنا ہوا ہوں. بچے نااہل ہیں تو نااہلوں کے لیے کبھی اہل شے کی وصیت نہیں کی جاتی. امام نے وصیت کی ہے کس کے لیے؟ اوصیک بتقوی اللہ، وصیت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی. اللہ اکبر. جتنے بھی ہیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے مومن، ہم سب کے سب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو اذان اور اقامت کے جملے یاد تو ہوں گے نا ماشاءاللہ؟ ہاں، بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ. رمضان تو سکھانے کا مہینہ ہے، اس لیے تربیت کروانے کا مہینہ ہے. مدرسے جانے اور آنے کا مہینہ ہے. مدرسہ ہوتا ہی ولایت علی ابن ابی طالب کا مدرسہ ہے. تو اب اس میں آپ نے سیکھا کیا؟ اشہد ان امیر المومنین. اس کے آگے کیا ہے؟ و امام نہیں، مجھ کو یاد نہیں شاید. امام المومنین ہے کیا ہے؟ صحیح بتائیے گا مجھے. جو آپ کہیں گے وہی مان لوں گا. اگر آپ نے کہا امام المتقین تو اس کا مطلب جب تک میں متقی نہ ہو جاؤں. بھائی اگر الفاظ یہ ہوں کہ امام المومنین تو مومن تو ہم ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لفظ کیا ہے؟ امیر المومنین، مومنوں کے امیر، مگر متقین کے امیر نہیں، متقین کے امام. کوئی تو فرق ہے، دلیل چاہیے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، 72 سے ایک آیت پہلے، یاد رہے گی؟ 72 سے ایک آیت پہلے، آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامیرہم. کیا لفظ ہے؟ بے امامہم. ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، نہ کہ امیر کے ساتھ. تو اب اگر امیر کے ساتھ بلاتا تو مومن ہونا کافی تھا. وہ بلاتا ہے امام کے ساتھ، اور علی غیر متقین کے امام نہیں ہیں. دیکھیں، سب مولا سے مدد مانگیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. سورج سب پہ نکلتا ہے، کافر پر بھی، عیسائی پر بھی، یہودی پر بھی، مگر سورج کے پروردگار کا سجدہ کون کرتا ہے سوائے مومن کے؟ تو مولا سب کے مددگار، سب کے مددگار، حتیٰ کہ دربار خلافت ہے. اور دربار خلافت خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. اور خلیفہ دوم کے زمانے میں 5 افراد نے ایک اجتماعی زنا کیا ہے، ریپ کیا ہے. اور ریپ کے عنوان سے سزا معین اسلام کے اندر سنگسار. اور پانچوں کے لیے دربار خلافت سے حکم جاری ہو گیا کہ 5 کے ساتھ ایک کام کر دیا جائے، یعنی ان کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. جب اس سزا کی اطلاع امام کو ملی، امام دربار خلافت میں چلے آئے اسلام کو بچانے کے لیے، اور آ کر سزا کو رکوا دیا. دربار خلافت احترام کر رہا ہے مولا کا. اچھا، آپ کہتے ہیں روک دیتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کہ یہ 5 ہیں، 5 کی سزا مختلف ہے. کام ایک کیا ہے، گناہ ایک کیا ہے، سزا مختلف ہے. کیا سزا کیا ہے ان کی؟ کہ ان میں سے اس کو اشارہ کیا ایک کی طرف، اس کو قتل کر دو، اس کو سنسار کرو، اس پر حد جاری کرو، دیت، اور اس پر آدھی دیت، اور ایک کو سرزنش کر کے چھوڑ دو. سب نے ایک کام کیا ہے، گناہ سب کا ایک ہے اور سزا مختلف ہے. دربار خلافت میں سنسناٹا چھا گیا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ان تمام کی سزا مختلف کیوں کر دی؟ کام تو ایک ہوا تھا. ارشاد فرمایا جس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ کافر ذمی ہے، اور جب کوئی کافر ذمی مسلمانوں کے مملکت میں زنا کو انجام دے تو اس پر سے ذمہ اٹھا لیا جاتا ہے.
اور جب ذمہ اٹھا لیا جائے تو سوائے قتل کے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ کافر ہے، اسے قتل کر دو. اور یہ شادی شدہ ہو کر زنا کر رہا تھا مسلمان، اسے سنسار کرو. یہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا، اس پر حد جاری کرو، کوڑوں کی پوری حد. اس کے بعد یہ جو چوتھا شخص ہے یہ غلام ہے، اور غلام پر آزاد کے مقابلے میں آدھی حد جاری ہوتی ہے، اس پہ 40. اور رہ گیا وہ پانچواں شخص کہ وہ ہے اصل میں دیوانہ، اس کی دماغ کام نہیں کرتا، تو اسے خالی سرزنش کر کے چھوڑ دو. جیسے یہ 5 وجوہات بیان کی، دربار خلافت سے اٹھ کر حاکم وقت نے پیشانی چوم کر کہا خدا مجھے زندہ نہ رکھے کسی ایسے وقت کے لیے جس میں آپ نہ رہے ہوں اے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہوئی کہ مولا کی وصیت اوصی کا بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. تقوی پرہیزگاری، اور متقین کا امام کون؟ میرا مولا. تم کو وصیت کرتا ہوں اقامت صلاۃ لوقتہا، کہ نماز قائم کرنا اس کے وقت کے اندر، وایتاء الزکوٰۃ عند محلہا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اس کے محل پر، اس کے موقع پر جا کر. وَأُوصِيكَ کا میں مغفرت ذنب، میں تم کو وصیت کرتا ہوں گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہنا. وَكَظْمِ الْغَيْظِ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا. آج اپنے مولا کی 5 باتیں وصیت کی بیان کی ہیں. اب جس کو وصیت مولا کی پسند ہو یاد رکھے اور عمل کرے. مولا نے وصیت فرمائی تھی دیواروں سے نہیں، چھتوں سے نہیں، زمین سے نہیں، ان سے نہیں کہ جو مولا والے نہیں ہیں، ان سے ہی تو نا جو مولا والے ہیں. کوئی اپنوں ہی سے تو بات کرتا ہے نا، کون غیروں سے بات کرتا ہے. اور آئیے اس بہترین مہینے میں جبکہ سارے مسلمان تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ایک ایسی قیامت ڈھائی گئی ہے کہ جو واقعاً اللہ کے رسول کے جملے ارشاد فرماتے ہیں. خطبہ دیتے دیتے سوال کر لیا تھا مولا نے کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا؟ فرمایا سب سے افضل عمل اپنے آپ کو خدا کے محرمات سے بچا لینا ہے. پھر رونے لگے رسول اللہ، اتنا روئے کہ مولا نے پوچھا یا رسول اللہ وما یبکیک، آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ تو فرمایا اس مبارک مہینے میں تیرے سر پہ علی ضربت ماری جائے. ہاں ماتم دارو، اور ایسی ضربت ماری جائے گی کہ سر کا خون بہہ کر داڑھی تک پہنچے گا اور داڑھی کو رنگین کر دے گا. ہائے میرا مولا، ماہ رمضان کی وہ شب آئی ہے. بار بار اٹھ کر صحن خانہ میں جاتے تھے. کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسن سے، بیٹا ماہ رمضان کے کتنے روز گزر گئے؟ کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسین سے، بیٹا کتنے دن اور باقی رہ گئے؟ اور پھر ایک ایک رات ایک ایک بیٹی کے گھر میں افطار اور سحر کیا کرتے تھے. ام کلثوم کے گھر میں سحر کا انتظام تھا. جب بیٹی نے لا کر رکھا باپ کے سامنے، دودھ بھی ہے، نمک بھی ہے اور نان جو بھی ہے، رونے لگے. بیٹی نے دست ادب باندھ کر فرمایا بابا کس نے آپ کو اذیت پہنچائی؟ بابا کیوں رو دیے؟ فرمایا بیٹی، کوئی پیاری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا بھی کرتی جیسا تو نے کیا ہے میرے ساتھ. کب بابا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا 2 کھانے لا کر رکھ دیے، ان میں سے ایک کو اٹھا کے لے جا بیٹی. بیٹی نے اظہار محبت کرتے ہوئے نمک کو اٹھایا، روک لیا. نمک کو رکھ دو بیٹی، دودھ کو اٹھا کے لے جا. وہ آخری سحر تھی میرے مولا کی جو نانے جو سے اور نمک سے مکمل ہو رہی تھی. ہائے میرا مولا، سحر تناول کرنے کے بعد میرا مولا گھر سے نکلنا چاہتا ہے.
رونے والوں جتنا ماتم کرو، جتنا رو فریاد کرو، ہم یتیم ہو گئے، قسم بخدا یتیم ہو گئے۔ کاش وہ قیامت کی رات نہ آتی، کاش وہ قیامت کی رات نہ آتی، مومنوں کا امیر رہ جاتا، متقین کا امام رہ جاتا، عباس کا بابا رہ جاتا، حسین یتیم نہ ہوتے، رسول خدا کا بھائی شہید نہ ہوتا۔ رونے والوں ام کلثوم کے گھر سے امام نکلنا چاہتے، اور اب وہ جملہ ہے کہ کسی نے امام کو لا کر ہدیے میں دیا تھا، مرغابیوں کا ایک جوڑا تحفے میں لا کر دیا تھا، اور امام نے اس گھر میں رکھا، بچوں کو دیا ہے۔ جناب ام کلثوم کے پاس وہ مرغابیاں پلی ہوئی ہیں۔ جیسے امام نے گھر سے باہر نکلنا چاہا، مرغابیوں نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر امام کے دامن سے ایسے لپٹنا شروع کیا جیسے کوئی بچے اپنی ماں کے پناہ کو تلاش کرتے ہیں۔ امام رونے لگے، فرمایا بیٹی ام کلثوم دیکھو یہ پرندے بے زبان ہیں، اگر انہیں خوراک و پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا پرندوں کا خیال تھا، ارے وہ کربلا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے، اللہ تاش ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جو حق تعزیت تھا پیش نہیں کر سکے، پروردگار واسطہ تجھے اس زخمی امام کا واسطہ جس کے سر پہ تلوار کی ضربت ماری گئی، پروردگار اس بہتے ہوئے لہو کا واسطہ جو لعاب رسالت سے بنا تھا، پروردگار اس وقت مصیبت کا واسطہ جب آسمانوں اور زمینوں میں ندا بلند ہو رہی تھی، لقد قتل امیر المومنین۔ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، پروردگار ایک دن نصیب فرما جب پرسہ پیش کریں جنت البقیع میں جا کر سیدہ کا گھر اجڑ گیا، اور سیدہ شوہر نامدار رخصت ہوا، پروردگار وہ دن نصیب فرما جب مولا کائنات کا ماتم مدینے میں ہو، مسجد نبوی کے اندر پرسہ پیش کیا جا سکے، پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، وہ دشمن جو پھر بڑھا ہے مزارات کی جانب اسے روک دے، اس کو نابود فرما دے، تمام تر مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس عباس احمد کے مرحومین کے لیے سیاہ غلام اور سیف عباس، غلام عباس، کنیز غلام اور حنیفہ دلوی اور یوسف عبداللہ عباس کا نمک، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائی ملت کے لیے حج کی شب اپنے تمام تر چاہنے والے جو انتقال کر چکے مولا کے محب، ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کو بھی تو ماتم کا شوق ہے نا، وہ بھی تو پرسے میں آتے تھے نا، وہ بھی تو شب قدر کے اعمال میں آتے تھے، ان کو یاد کر لیجئے جو کل تک تو ہمارے ساتھ ماتم میں بھی تھے اور نماز میں بھی تھے اور آج نہ رہے، ان تمام کے لیے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین